اس نے ساتھ محرم الحرام کو ضد کے ساتھ آل محمد کے بغض کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائی؟ بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی؟ اور کراچی کے ایک بدبخت ناتھان نے اویس رضا قادری جسے کہتے ہیں، کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی۔ مشہور ثنا خان الحاج محمد اویس قادری صاحب نے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا محرم الحرام شریف کے مہینے میں نکاح کیا، اور اس نکاح کے سلسلہ میں محفل نعت کا انعقاد بھی کیا گیا، جس پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت شدت کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کیا اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے اس کی تردید میں، جو کہ نہایت قابل افسوس ہیں۔ ان الفاظ کا میں تذکرہ نہیں کرتا چونکہ اس بات کا تعلق ایک دینی مسئلے کے ساتھ ہے، اور اسی گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کا ذکر بھی کیا گیا، تو اس سلسلے میں چند باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں جو نکاح کی تقریب کی گئی اور اس تقریب میں محفل نعت کا انعقاد بھی کیا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اس پر کوئی حوالہ پیش کرتے، اس کے ناجائز ہونے پر، اس کے حرام ہونے پر، اس کے بغض اہل بیت ہونے پر یا اس کے ناجائز ہونے پر کوئی حوالہ پیش کرتے، قرآن مجید سے، احادیث طیبات سے، یا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یا امت کے علماء صلحاء اور امت کے مفتیان کرام، محدثین، فقہاء کی تصریحات میں سے کوئی فتویٰ ہی پیش کر دیتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ محرم الحرام شریف میں نکاح کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یا یہ بغض اہل بیت ہے، یا یہ ہے کہ یہ کسی گمراہ فرقے کے ساتھ مشابہت ہے، ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نکاح شریعت کو مطلوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث طیبات میں نکاح کی ترغیب بیان کی گئی۔ نکاح یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح قرب کا ذریعہ ہے، شریعت کو مطلوب ہے، اور ہمارے احناف کے ہاں تو نکاح کرنا یہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اب محرم الحرام شریف کے مہینے میں یہ عمل کیا جائے جو باعث ثواب ہے، جو سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو نفل نماز سے افضل ہے، اس کے منع ہونے پر، اس کے ناجائز ہونے پر، حرام ہونے پر، یا اس کے کسی نہ کسی طریقے سے مکروہ ہونے پر کوئی دلیل تو ہو نا، دلیل پیش کرنی چاہیے تھی، جبکہ نہ قرآن میں اس کے منع ہونے پر دلیل ہے، نہ حدیث میں اس کے منع ہونے پر دلیل ہے، اور نہ ہی صحابہ اہل بیت اور ائمہ کی تصریحات میں سے کوئی فتویٰ، کوئی بیان، کوئی قول اس طرح کا ہرگز نہیں ملتا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ منع کیوں آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ اس سے کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی علت اور وجہ یہ بیان کریں کہ چونکہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محرم الحرام شریف میں آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کی شہادت کا چونکہ مہینہ ہے، تو اس لیے آپ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام شریف میں نکاح کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام حسین کی شہادت کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے، ناجائز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے مہینے میں تو نکاح کرنا بدرجہ اولا ناجائز ٹھہرے گا۔ جس مہینے میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، اس مہینے میں نکاح کرنا بدرجہ اولا ناجائز ٹھہرے گا۔ جس مہینے میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، جس مہینے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، جس مہینے میں مولا علی کی شہادت ہوئی، تو ان تمام مہینوں میں نکاح کرنا پھر ناجائز ٹھہرے یا ان تمام مقدس ہستیوں کا بغض ٹھہرے؟ کیا آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے مہینے میں، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے مہینے میں، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے مہینے میں نکاح ان کے ساتھ بغض نہیں اور وہ ناجائز نہیں، تو پھر محرم الحرام شریف کے مہینے میں نکاح جو کہ ایک سنت ہے، یہ بغض اہل بیت کیسے ٹھہرے گا؟ یا یہ ہے کہ یہ ناجائز کیسے ٹھہرے گا؟ اس پر کوئی آپ صراحت پیش کرتے، کوئی حوالہ یا دلیل پیش کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی گفتگو کے دوران اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے حوالے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں
نکاحی کے سلسلے میں کہ نکاح شریعت کو مطلوب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نے حکم بھی مولا علی کو کیا ہے۔ مشکات میں حدیث نمبر 605 ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی میں 171 نمبر اور 1073 نمبر حدیث اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو، جنازہ تیار ہو تو جنازے میں تاخیر نہ کرو، والائم اذا وجدت لہا کفوا، اور لڑکی کا جب تم کف یعنی برابر کا رشتہ پالو تم اس میں تاخیر نہ کرو بلکہ اس میں جلدی کرو اور بچی کا رشتہ کر دو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس میں تاخیر سے منع کیا اور اس میں جلدی کرنے کا حکم دیا نکاح میں، اور نکاح کوئی گناہ کا کام نہیں، نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل پیش کی جاتی، لیکن ایسا نہیں، بلکہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں اتنی شدت کے ساتھ اور اس لہجے کے ساتھ کسی کا رد اور تردید کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات ہے کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں ہی ابھی 14 اگست آئی، پورے پاکستان میں لوگوں نے 14 اگست منائی، بلکہ بعض مذہبی شخصیات نے بھی 14 اگست کے پروگرام پر جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کیا، وہاں ان کی تردید کے لیے کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا، بلکہ بعض روافض اور بعض اہل تشیع کی طرف سے شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہندی اور ان کی شادی کی تقریب کے حوالے سے ڈول اور جشن اور باقاعدہ باجے اور اس طرح کی جو نا وہ آلات موسیقی وغیرہ بجائے گئے، اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تو اب نکاح کی تقریب کے اوپر اس قدر شدت کے ساتھ بیان دینا اور اس قدر سختی کرنا یہ بالکل قابل افسوس رویہ ہے اور قابل مذمت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے حوالے کی بات ہے، جس فتاوی رضویہ سے حوالہ پیش کیا گیا اس کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 495 اور 96 پر یہ تو بات موجود ہے کہ 3 قسم کے رنگوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محرم الحرام شریف میں 3 قسم کے رنگ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کالا، سبز، اور تیسرا مفتی صاحب نے کہا کہ چمکیلے بڑکیلے، حالانکہ وہاں لفظ جو ہے وہ اعلیٰ نے لکھا ہے سرخ، اور سرخ کے متحد جتنے رنگ آتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے تاکہ بد مذہبوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ کالا اور سبز پہننے سے مشابہت ہوتی ہے روافض کے ساتھ، اور سرخ پہننے سے مشابہت ہوتی ہے نواسب کے ساتھ، تو نہ نواسب کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے اور نہ ہی روافض کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام شریف میں نکاح کرنا کیا اس سے بھی کسی کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، اس سے تشبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انہی امام اہل سنت اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ کی اسی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 488 پہ نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے باقاعدہ شادی کے لفظ موجود ہیں، وہاں تو صرف نکاح کی تقریب ہوئی اور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔ امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ اہل سنت ہی کہلانے والے وہ 10 محرم الحرام کو روٹی نہیں پکاتے، گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، اور وہ کپڑے نہیں اتارتے 10 محرم الحرام کو، اور 10 محرم الحرام کو یا ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ تو امام اہل سنت اس کا جواب لکھتے کہ پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ فرماتے تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ وہ امام تو فرما رہے کہ اگر سوگ کے طور پر یہ کام کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے یعنی مفتی صاحب کے برعکس امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا فتویٰ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ لہذا اس طرح کا رویہ اس طرح کے مسائل میں اور اس طرح کی چیزوں میں بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ واضح ہے کہ نکاح فی حد ذات ہی محرم الحرام شریف میں جائز ہے، کوئی نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور باقی رہ گئی بات شادی کے طور پر ڈھول باجے اور آلات طرب اور غنا اور دیگر اس طرح کی چیزیں بنگڑے ڈالنا، یہ محرم الحرام شریف کے علاوہ بھی حرام ہے اور محرم الحرام شریف کے مہینے میں بھی حرام ہے۔ یہ تو 12 مہینے حرام ہے۔
رہ گیا صرف نکاح اور نکاح کی تقریب جو باقاعدہ شریعت کے مطابق ہو، اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں۔